آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کو جلا بخشتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن آزمائشوں سے گزارا، اور یہ کہ جادو، حسد اور شر کا توڑ کہاں سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان قبائل نے شروع میں معاہدات کیے، لیکن دل سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، کیونکہ آخری نبی کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ مگر جب وہ نبی ان میں سے نہ ہو کر بنی اسماعیل میں سے آیا تو وہ حسد اور دشمنی پر اتر آئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو زریق تھا، اور اسی قبیلے کا ایک آدمی تھا لبید بن عاصم، جو جادوگر بھی تھا اور منافقین کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا۔ روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لونڈی کچھ کام کے سلسلے میں آتی جاتی تھی۔ اسی کے ذریعے لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے کچھ دانت اور بال حاصل کیے۔ یہی چیزیں اس نے جادو کے لیے استعمال کی۔ اس نے جادو کو گیلی کھجور کی شاخ میں باندھ کر ایک کنویں زروان میں پھینک دیا، جو بنو زریق کے علاقے میں تھا۔ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں حقیقت کے خلاف محسوس ہونے لگیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات یوں محسوس ہوتا کہ آپ نے کسی کام کو انجام دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں ہوا تھا۔ کچھ دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل رہتی اور اثرات واضح تھے۔ پھر ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے نظر آئے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے، اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے، کس نے کیا ہے؟ جواب ملتا ہے، لبید بن عاصم نے۔ پھر پوچھا گیا، کہاں ہے جادو؟ جواب آیا، زروان کے کنویں میں کھجور کی شاخ میں لپٹا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو صحابہ کرام کو کنویں کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں جا کر عین اسی جگہ پر وہ چیز ملی، بال، کنگھی کے دانت اور بندھی ہوئی شاخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جادو کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، کی تلاوت فرمائی۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے لیے نازل فرمائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی تو اس کے ساتھ ہی جادو کی گرہیں کھلتی چلی گئیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا حاصل ہوئی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ اسے پہچان چکے تھے، کیونکہ اسلام میں جادوگر کو سزا دینا حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، معافی اور اللہ پر توکل کو ترجیح دی۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن محدود ہے۔ یہ صرف اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے۔ کوئی بھی جادو اللہ کی رضا کے بغیر کسی پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ ایمان اور قرآن سب سے بڑی ڈھال ہیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا روزانہ پڑھنا ہمیں شیطانی شر، حسد اور جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ صبر اور معافی میں طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ پر توکل کیا۔ آزمائشیں انبیاء کو بھی آتی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر نبی پر بھی جادو کیا گیا تو عام انسانوں کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے مسلسل اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ جادو، حسد، نظر بد یا کسی بھی شر سے محفوظ رہیں تو روزانہ صبح و شام سورۃ ناس اور سورۃ فلق اور آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حافظ اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔